بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين یہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی جا چکی ہے کہ ہمارے پیش نظر یہ بات رہے گی کہ قرآن کریم کی مختصر تفسیر ہو، مختصر وقت میں ہو، تاکہ بگوش ہوش اس کو سنا بھی جا سکے اور محفوظ بھی کیا جا سکے، اور اللہ تبارک و تعالی اصل کلام میں کیا فرمانا چاہتے ہیں وہ بات ہم تک پہنچ سکے۔ یہ سورت پاک بہت عظیم الشان سورت ہے، نہایت جامع ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 100 سے زیادہ صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، ان تمام تر مضامین کو، جتنے مضامین، جتنے مسائل، جتنے احکامات اور جتنی باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ان سب میں بیان کی تھی، سورہ فاتحہ ان تمام تر باتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر 30 پارے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ ان 30 میں سے کسی پارے میں نہیں۔ الف لام میم سے پہلا پارہ شروع ہوتا ہے اور ام کے پارے کے آخر میں جا کے 30 پارے مکمل ہو جاتے ہیں۔ ان 30 پاروں کے اندر آپ کو کہیں الحمد شریف نہیں ملے گی۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مختصر سورت کے اندر وہ سب کچھ رکھ دیا جو پورے قرآن کریم کے اندر ہے۔ نہایت جامعیت کی حامل ہے یہ سورت پاک۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ نماز میں اس کو پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ نماز میں ضروری ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ عنوان ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ایک خبر ہے، اس خبر کے اندر ایک جز نکال کر اوپر سرخی لگا دی جاتی ہے، عنوان قائم کر دیا جاتا ہے، متن لگا دیا جاتا ہے۔ وہ متن اشارہ کرتا ہے پورے واقعے کی طرف۔ اخبار کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، کتابوں کے اندر دیکھا ہوگا۔ تو اسی طرح قرآن کریم کے تمام مضامین کی طرف اور جتنے آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی ان سب کی طرف سورہ فاتحہ سے اشارہ ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کسی مجلس میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے اندر 1000 مسائل بیان فرمائے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا 7 آیات کی یہ صورت جس میں صرف 7 آیتیں ہیں، بھلا 1000 مسائل کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے باقاعدہ تفسیر لکھنی شروع کی اور اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو ثابت کر کے دکھایا کہ ہاں اس مختصر سی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 1000 مسائل بیان فرمائے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر کس و ناقص کی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی، لیکن انہوں نے اس دریا بکوزک یعنی پیالے کے اندر سمندر، اس میں سے نکال کر امت کو دکھا دی یہ بات کہ اللہ کا کلام معجز اتنا گہرا ہے کہ مجھ جیسے شخص نے بھی اس کے اندر سے 1000 مسائل نکال دیے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت پاک کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلھا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جیسی صورت نہ تورات میں نازل فرمائی ہے، نہ انجیل میں نازل فرمائی ہے، نہ زبور میں نازل فرمائی، اور خود قرآن میں بھی اس جیسی صورت نہیں ہے۔ یہ اتنی جامع اور گہری صورت اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلام کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ ایک روایت میں ہے، اس کی فضیلت اور شان کو ظاہر فرماتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ہے جس کو امام مسلم نے نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک دم آسمان سے آواز آئی کسی چیز کی، گرجنے کی، گڑگڑاہٹ کی۔
تو فرفع جبریل بصرہ الی السماء، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ یہ ھذا باب فتح من السماء ما فتح قط، کہ یہ آسمان کا آج ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اور اتنی دیر میں دیکھتے کیا ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فرشتہ آیا اور آ کر کہا کہ آپ کو خوشخبری سنائی جاتی ہے دو نور کی، اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، کہ وہ دو نور کیا ہیں؟ ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں ہیں۔ یہ ایسے 2 نور ہیں جو کسی نبی کو نہیں دیے گئے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو آدھی آدھی تقسیم فرما دی، آدھی تو میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے، اور اس میں ایک آیت تو ایسی ہے جو آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیں شروع کی 3 آیات کے اندر اللہ کی تعریف ہے، آخر کی 3 آیتوں کے اندر دعا ہے، دعا کی تو بندے کو ضرورت پڑتی ہے، بیچ کی ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہوئی، ایاک نستعین آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ بندے کے لیے ہو گئی۔ اور بھی بہت سارے علماء نے اس کے فضائل اور مناقب اور بہت کچھ اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے، متعدد روایات میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ مضمون اس صورت پاک کا یہی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، بھلا جس صورت کو ہم نماز میں پڑھتے ہوں اور ہر رکعت میں پڑھتے ہوں اور سنتے ہوں، اس صورت کا مختصر مضمون ہمارے ذہن میں تو ہونا ہی چاہیے۔ مضمون اس کا یہی ہے کہ اس کی 7 آیات ہیں، 7 آیتوں میں سے پہلی 3 آیتوں میں اللہ نے اپنی تعریف اس میں بیان فرمائی ہے، بیچ کی جو ایک آیت ہے اس کا آدھا ٹکڑا اللہ کی عبادت کا اقرار ہے، اور آدھے ٹکڑے میں ہم اپنا محتاج ہونا اور اللہ سے مدد مانگنے کو طلب کرتے ہیں، اور آخر کی 3 آیات کے اندر ہم اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر رب العالمین صرف رب کے معنی سمجھ لیے جائیں تو آدمی کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اللہ جیسا سمجھ لینا یا مان لینا۔ رب یعنی پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ اب ظاہر ہے تربیت کے لیے، پرورش کے لیے آدمی کو رہائش کی بھی ضرورت ہوتی ہے، آدمی کو کھانے پینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پہننے اوڑھنے کے لیے لباس کی بھی ضرورت ہے، نسل چلانے کے لیے بیوی اور بچوں کی بھی ضرورت ہے۔ غرض یہ کہ وہ تمام تر ضروریات میں محتاج ہے، اور وہ احتیاج اس کی پوری کرنے والا اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا ہے ہی نہیں جو انسان کی ضرورت کو پوری کر سکے، چاہے وہ صابر کلیری ہو، چاہے وہ خواجہ اجمیری ہو، چاہے وہ خواجہ نظام الدین صاحب ہو، کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، حتیٰ کہ نبی ہو، صحابی ہو، وہ بھی انسان کی ضرورت کو محض اللہ کی مشیت کے پورا نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات قرآن نے ذکر فرمائے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے نابینا کو ہاتھ پھیرا تو بینائی حاصل ہو گئی، اور مردے کو زندہ کر دیا، ان سب کے اندر یہ ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے چاہنے سے ایسا ہوا، اللہ کی اجازت سے ایسا ہوا، ان کا اس میں اپنا ذاتی کوئی دخل نہیں۔ اللہ نے چاہا تو انہوں نے ایسا کر دیا، اگر اللہ نہ چاہتے تو وہ بھی ایسا نہ کر پاتے۔ تو رب کا مفہومی اگر سمجھ میں آ جائے تو آدمی پھر کسی فقیر کے نام پر، کسی اللہ والے کے نام پر قربانی نہ کرے، کیونکہ قربانی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کسی قبر کو سجدہ نہ کرے، کیونکہ سجدہ عبادت اور عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کوئی کفر شرکیہ فسقیہ کام کرے ہی نہ اگر وہ صرف اس رب کے مفہوم کو سمجھ لے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے،
آج تو فلاں کی بھی ملکیت ہوتی ہے، فلاں کا پلاٹ ہے، فلاں کی زمین ہے، فلاں کا گھر ہے، مکان ہے، لیکن لمن الملک اليوم کل میدان محشر میں جب پوری دنیا، پوری زمین چٹیل زمین کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی اور نہ آڑ رہے گا، نہ پہاڑ رہے گا، کچھ نہیں رہے گا، اس وقت اعلان ہوگا لمن الملک اليوم کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ ایک جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کی جو تنہا ہے، ایک ہے اور زبردست قوت رکھنے والا ہے، اسی کی ملکیت ہوگی۔ وہاں کسی کا پلاٹ نہیں جس پہ آج قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، لوٹ ماری ہو رہی ہے، عزتوں کی نیلامی لگائی جا رہی ہے، چند پیسوں کے لیے، چند گز زمین کے لیے لوگ یہ بھول چکے کہ مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اس کا تصور ذہن سے نکل گیا۔ اگر آدمی یہ خیال کر لے کہ جتنا میرے مقدر کا تھا مجھے مل گیا اور دوسرا میرے مقدر سے باہر کی چیزیں مجھے نہیں مل پائے، تو اپنے بات سے وہ مطمئن ہو سکتا ہے۔ لیکن انسانی حوث ایسی ہے، روایات میں آتا ہے کہ اگر اس کو ایک بادشاہت دے دی جائے، ایک ملک کی، تو طمع کرے گا کہ دوسرے ملک کی بادشاہت مجھے دیں، یہاں تک کہ 7 اقلیم کی بھی اگر اس کو بادشاہت دے دی جائے تب بھی حوث میں لگا رہے گا کہ مجھے اور مل جائے اور مجھے۔ منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم و منہوم فی المال، 2 حریص ایسے ہیں جن کو کبھی سیرابی حاصل نہیں ہو، کبھی سیر نہیں ہو سکتے، وہ کبھی نہیں ان کا پیٹ بھرے گا۔ ایک علم کا حریص بوڑھا ہو جائے گا، 90 سال کا ہو گیا، اب بھی آپ دیکھ لیجیے مولانا عاقل صاحب جو اس وقت مدرسہ مظاہر العلوم کے اس وقت ناظم اعلیٰ بھی ہیں، صدر المدرسین بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، وہ 85-86 سال کی ان کی عمر ہو رہی ہے، اب بھی گھنٹوں مطالعہ کرتے ہیں۔ 85-86 سال کے ہمارے یہاں بزرگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھنا مشکل ہوتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اب بھی وہ گھنٹوں مطالعہ کرتے ہیں اور اللہ کا فضل ہے سارے کام کر رہے ہیں۔ یہ علم کا چسکا ایسا چسکا ہے کہ آدمی چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح مال کی ہوس ایسی ہے کہ آدمی چاہے ضرورت کے برابر کما لے، ضرورت سے زیادہ کما لے، پھر بھی یہی رہتا ہے کہ اور تو خیال یہ ہونا چاہیے کہ جتنا میرے مقدر کا تھا وہ مجھے مل گیا، جو میرے مقدر سے باہر تھا وہ اللہ تبارک و تعالی وہ نہیں مل پایا، تو اس پر آدمی کو سکون اور اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہاں قرآن نے جو طرز اختیار کیا وہ یہ ایاک نعبد، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کہا آپ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی عبادت تو مکہ کے کافر بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت تو ہندو بھی کرتا ہے جس کو وہ ایشور اور اوم کہتا ہے، اللہ کی عبادت تو دوسرے اقوام بھی کرتی ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ مخلوق کو بھی پوجتے ہیں، وہ مورتیوں کو بھی پوجتے ہیں، بتوں کو بھی پوجتے ہیں، مجسموں کو بھی پوجتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آپ کو یہ بتایا کہ نہیں، عبادت اگر ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی یہ سمجھتے ہوئے کہ ہماری مدد اگر کوئی پوری کر سکتا ہے تو وہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ ہم بیمار ہوں تو ہمیں شفا دوا نہیں دیتی، بلکہ ذریعہ ہے دوا ہمیں شفا دینے کے لیے۔ ہماری بھوک جو مٹتی ہے وہ کھانے سے نہیں، بلکہ کھانا ذریعہ ہے، بھوک مٹانے والا تو اللہ ہے۔ ہماری پیاس جو مٹتی ہے وہ پانی سے نہیں، بلکہ پانی ذریعہ ہے، پیاس مٹانے والا تو اللہ ہے۔ تو یہ سب ذرائع ہیں، ذریعے ہیں ہماری ضروریات کے پوری ہونے کے، ورنہ اصل ضرورت پوری کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ ورنہ نہ جانے کتنے واقعات ایسے ہیں کہ آدمی کی پیاس ہی نہیں بجھتی، آدمی کی بھوک ہی ختم نہیں ہوتی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ 3 آیتیں آخر کی ہیں جس میں ہم کہتے ہیں اللہ ہماری رہنمائی فرما دے سیدھے راستے کی۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے، کس کا ہے؟ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اللہ کا انعام ہوا، نبیوں پر ہوا، ولیوں پر ہوا، اللہ کے نیک فرما بردار بندوں پر ہوا۔ دوسرے قرآن فرماتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین، اللہ کے نیک فرما بردار بندے ہیں۔ تو ان کا جو رستہ تھا، جس رستے پر وہ زندگی گزار کر گئے ہیں، جس طرز پر زندگی گزار کر گئے ہیں، اسی طرز پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ آج کل میں آپ کے نقطے کی بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہاں یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب سیدھا راستہ جو قرآن میں بیان کیا گیا وہ بھی تو سیدھا راستہ ہے، احادیث میں جو آیا وہ بھی تو سیدھا راستہ ہے۔
قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں قرآن کا راستہ دکھا، ہم یہ دعا نہیں مانگتے ہمیں قرآن کا راستہ دکھا دے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ راستہ لوگوں کا، اللہ کے مقرب لوگوں کا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا۔ تو اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ ہدایت جو ہے وہ سیدھے راستے میں ہے، ہدایت سیدھے راستے میں ہے۔ اور سیدھا راستہ کہاں ملے گا؟ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء، صالحین ہیں۔ نبی تو ہے نہیں، انبیاء کا سلسلہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہو گیا۔ یہ تو مرزا غلام احمد قادری ملعون مردود پیدا ہوا تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا ہے، باطل ہے، مکار ہے۔ تو حضور پر اس سلسلہ اب تو نبی تو آنے والے ہیں نہیں، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا لیکن وہ سابق اس پر ہوگا، نئی نبوت کے ساتھ نہیں۔ رہا شہداء کا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوں، ان کا سلسلہ ہے۔ رہ گئے صالحین، نیک بندے، اللہ کے نیک بندے اور صدیقین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہدایت سیدھے راستے میں، اور سیدھا راستہ ان لوگوں کے پاس ہے۔ تو ہدایت بغیر ان لوگوں کے واسطے سے مل نہیں سکتی۔ اب جن لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھو، عمل کرو، یہ بالکل غلط دعویٰ ہے ان لوگوں کا۔ جو یہ کہتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہے، بے شک کافی ہے، لیکن کسی صحیح استاد اور مربی کے واسطے سے کافی ہیں۔ براہ راست اگر آپ استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہی حال ہوگا جیسے کوئی بیمار طب اور ڈاکٹری کی کتابیں اٹھا کر پڑھنے لگ جائے۔ اب طب کی جو کتاب ہوتی ہے، ڈاکٹری کی جو کتاب ہوتی ہے، بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے، بغیر ڈاکٹر کے واسطے سے اگر آدمی اپنے مرض کا علاج کرنا چاہے گا تو بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا، اور ہوتا ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو اس لیے آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ ایک عام وبا اور بلا پھیل رہی ہے کہ نہیں بس قرآن کریم کافی ہے، حدیث پاک کافی ہے۔ قرآن و حدیث کو براہ راست سمجھ لیجیے، کسی عالم کی، کسی محقق متدین عالم کی ضرورت نہیں، کسی تقلید کی ضرورت نہیں۔ یہ آدمی کا بڑا دھوکہ ہے، اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آگے ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستہ نہ دکھلا، ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے۔ مراد اس سے یہود و نصارہ ہیں۔ یہودی پر اللہ کا غضب نازل ہوا اس لیے کہ وہ جانتے تھے، جاننے کے باوجود پھر انہوں نے حق سے انحراف کیا، حق سے پیچھے ہٹ گئے۔ قرآن کریم ان کے بارے میں کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ پہلے یہودی تھے، پھر ایمان لے آئے تھے۔ ان سے حضرت عمر نے پوچھا کہ اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، ایک دفعہ کو ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کیونکہ ہم تو اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، کیا خبر ہماری عورتیں ہمارے پیچھے کیا کر رہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں تو ہمیں اتنا بھی شک و شبہ نہیں تھا۔ حتیٰ کہ یہ ان کی عورتیں بھی جانتی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کو۔ ان کی پھوپھی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دیکھو جو نبی آخر الزماں ہوں گے وہ سفید لباس میں ہوں گے، مکہ سے آئیں گے۔ یہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے تو ایک کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے کھجور توڑ رہے تھے، انہوں نے سفید لباس میں آتے ہوئے دیکھا تو ان کی پھوپھی نیچے تھی، ان سے کہا کہ وہ آنے، کہا کہ ہاں وہی ہیں۔ فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کر کر اپنی پھوپھی سے بتایا کہ میں تو مسلمان ہو گیا۔ تو ان کی پھوپھی نے کہا ہاں ابھی چھپا کر رکھنا، یہود کو مت بتانا ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ اصل مسئلہ سارا اللہ کا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو ملتی ہے، ورنہ آنکھوں پہ پتھر پڑ جاتے ہیں، پٹی، دل بند ہو جاتا ہے، نہ حق پہنچتا ہے نہ حق سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائے رکھے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کو یہاں کہنے سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، ورنہ نہ جانے کتنی دنیا اس وقت کیسے کیسے گناہوں میں گرفتار ہوگی۔ اللہ کا فضل ہی ہے کہ مجھے کہنے کی توفیق ہو گئی اور آپ کو سننے کی توفیق ہو گئی۔